الرحیم السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج تو ہم دوبارہ ہدایت النحو میں آغاز کریں گے ہدایت النحو کو پڑھنے کا، اور المستثنیٰ کی فصل سے ہم اس کو ابتدا کریں گے۔ ہم منصوبات کو پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ منصوبات میں سے استثناء کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو مستثنیٰ کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مستثنیٰ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو حرف استثناء کے بعد ذکر ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ماقبل کی نسبت سے نکالا جاتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں کہ نہیں آئی قوم سوائے زید کے، ٹھیک ہے، تو میں نے الا حرف استثناء کے ذریعے سے یہاں پر زید کو ماقبل کے حکم سے خارج کیا ہے۔ ماقبل میں حکم تھا کہ نہیں آئی قوم، صحیح، اور زید کو کیا کیا ہے میں نے؟ زید کے لیے اس بات کیا ہے کہ زید آیا، مگر زید یعنی زید آیا ہے، تو زید ماقبل نسبت سے خارج ہو گیا۔ استثناء کی یعنی مستثنیٰ کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مزید بہت سارے احکام ہیں، میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے تاکہ آپ کو ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ ہم پڑھنے کے چیز کو جانیں، ٹھیک ہے۔ تو وہوا لفظ، اور وہ لفظ ہے یذکر بعد الا و اخواتها، ذکر کیا جاتا ہے بعد الا کے بعد اور اس کے اخوات کے بعد، یعنی الا صرف حرف استثناء نہیں ہوتا، بہت سارے اور بھی ہوتے ہیں، سوا حاشا عدا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ذریعے ان کے بعد حرف استثناء کے بعد مستثنیٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ اسم جس کو الا حرف استثناء یا اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، لیعلم تاکہ جان لیا جائے، جان لیں انہو بلا شبہ وہ، لا ینسب الیہ ما نسب الی ما قبل، کہ منسوب نہیں ہے اس کی طرف وہ چیز جو ماقبل کی طرف منسوب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ نہیں آئی قوم سوائے زید کے، تو جو چیز ماقبل کی طرف منسوب ہے، نہیں آنا منسوب ہے نا ماقبل کی طرف، قوم کی طرف، لیکن زید کی طرف کیا منسوب ہے؟ زید کی طرف وہ منسوب نہیں ہے، یعنی اس کے اپوزٹ منسوب ہے۔ تو اس نے بتا دینا اس بات کو تاکہ جان لی جائے یہ بات کہ وہ چیز جو ماقبل کی طرف منسوب ہے اس کی طرف منسوب نہیں ہے۔ وہو اعلی قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہیں، متصل یا تو متصل ہوگا، وہو ما اخرج عن متعدد بالا واخواتها نحو جان القوم الا زیدا، یعنی متعدد سے نکالا جائے، ٹھیک ہے، متعدد سے بہت ساری چیزوں میں سے نکالا جائے، جیسے جان القوم الا زیدا کہ زید قوم آئی سوائے زید کے۔ آپ اپوزٹ، میں نے آپ اس کی اپوزٹ دی تھی کہ ما جان القوم الا زیدا، کہ نہیں آئی قوم سوائے زید کے، تو قوم کے نانے کا بتایا تھا میں نے، اس میں کیا ہے کہ جان القوم الا زیدا کہ قوم آئی سوائے زید کے۔ آپ اپوزٹ کر سکتے ہیں، اس کو ضد بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم کیا بتا رہے ہیں؟ ومنقطع، یعنی منقطع ہوتا ہے، وہو المذکور بعد الا واخواتها، اور وہ ہے جو ذکر کیا گیا ہو الا اور اس کے اخوات کے بعد، غیر مخرجن عن متعدد، نہ نکالا گیا ہو متعدد سے، لعدم دخولہ فی المستثنی منہ، اس لیے کہ وہ داخل ہی نہیں تھا مستثنی منہ میں، نحو جان القوم الا حمارا کہ آئی قوم سوائے گدھے کے۔ تو دونوں میں ڈفرینس آپ کو پتہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا بتائے گئے۔ پہلے جو انسان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، الا حرف استثناء کے بعد زید کی بات تھی، زید ایک انسان تھا، زید قوم میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال میں یہاں پر جو ہے نا، یہ جو حمار ہے، حمار یہ قوم میں داخل نہیں تھا، گدھے کی جنس الگ ہے، انسانوں کی جنس الگ ہے، قوم کی جنس الگ، تو اس وجہ سے اس میں داخل ہی نہیں تھا، تو متعدد میں داخل ہی نہیں تھا، الا حرف استثناء کی وجہ سے اس کو نکالا گیا ہے، تو یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال بتائی گئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، مستثنیٰ منقطع کی مثال آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد بعلم، جان لیجئے، ان الاعراب المستثنى علی اربعۃ اقسام، کہ مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں، یعنی مستثنیٰ کا جو اعراب ہوگا نا وہ کتنے قسموں کا ہوگا؟ 4 قسموں کا، 4 ٹائپس کا۔ وہ 4 قسموں میں سے پہلی قسم بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ متصل، بس اگر وہ متصل ہو، متصل کا مطلب آپ نے پہچان لیا کہ یعنی مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، متعدد میں داخل ہو، تو اگر وہ متصل ہو، وقع بعد الا، واقع ہو بعد الا کے، فی کلام موجب، کلام موجب میں، ٹھیک ہے، کلام موجب جس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو، او منقطعاً، یا پھر منقطع ہو، کما مرہ جیسے کہ گزرا ہے، او مقدماً علی المستثنیٰ، یا مستثنیٰ منہ، یا پھر مقدم و مستثنیٰ منہ کا۔ دیکھیے متصلاً کی مثال جان القوم الا زیدا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا زید داخل ہے قوم کے اندر، متصل سمجھ آ گیا۔ اور کلام موجب، اس میں نفی نہیں، استفہام نہ ہو، جیسے ہم نے کہا جاءنی القوم، آیا،
تو نہیں آنے کا ذکر نہیں ہے، نفی نہیں، استفہام نہیں ہے اس میں. یا منقطع ہو، منقطع جیسے جان القوم الا حمارا، منقطع کی مثال سمجھ آ گئی. یہ ہم نے کہا تھا کہ متعدد میں ظاہر وہ نہیں ہوگا. مقدم من علی المستثنی منہ، یہ بھی سمجھ لیجئے، یعنی مقدم نہ ہو مستثنی منہ پر. دیکھیے مثال ہے جان القوم الا زیدن. اب قوم جو ہے نا وہ مستثنی منہ کہلاتی ہے اور جو زید ہے وہ مستثنی کہلاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مستثنی جو ہے وہ مستثنی منہ سے پہلے نہ ہو. جیسے ایسے نہ کہیں جان القوم جانی زیدن، اس طرح سے زید کو پہلے نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے. نحو ما جاءنی الا زیدن احد، اس کی مثال بھی یہاں پر انہوں نے بتا دی کہ نہیں آیا الا زیدن احد، سوائے زید کے کوئی بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو بتا دیا کہ جو ما جاءنی الا زیدن، زید کو جو ہے مستثنی ہے نا یہ کہ، تو اس کو کیا کیا گیا ہے، اس کو مقدم رکھا گیا ہے. تو مقدم ہی کی مثال بتائیے. اور یہاں پر احدن جو ہے وہ مستثنی منہ ہے، تو مستثنی منہ پر یہ مستثنی مقدم ہے. او کانا بعد قلا و ادا، یا پھر یہ قلا اور ادا کے بعد ہو. عند الاکثر، اکثر کے نزدیک قلا اور ادا کے بعد بھی مستثنی کیسا ہوتا ہے، مستثنی جو ہوتا ہے وہ جیسے اس کا اعراب یہاں پر بتایا گیا ہے. عند الاکثر، اکثر کے نزدیک. او بعد ما قلا و ما عدا و لیس ولا یکون، او بعد ما قلا و ما عدا و لیس لا یکون، یعنی ما قلا ما عدا اور لیس لا یکون کے بعد بھی یہ اعراب ہوتا ہے. نحو جاءنی القوم خلا زیدن، ٹھیک ہے، جیسے کہ جاءنی القوم خلا زیدن الی آخرہ، آخر تک. کانا منصوباً، یہ منصوب ہوگا. یہ تمام صورتیں جو ہے نا کہ مستثنی متصل ہو، کلام موجب ہو، مستثنی منقطع ہو، یا مستثنی منہ پر مستثنی مقدم ہو، یا پھر قلا ادا کے ساتھ اکثر کے نزدیک ما قلا ما عدا اور لیس لا یکون کے نزدیک بھی کے ساتھ بھی، تو یہ کیا ہوگا، منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اعراب کی ایک قسم اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ غَيْرِ مُوجَبٍ، اگر اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں ہوں. ٹھیک ہے، ابھی موجب کی بات ہو گئی، منصوب تھا. کلام یعنی کلام غیر موجب میں، نفی نہیں، استفہام اس میں پریزنٹ ہوگا. تو وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ، یہ ہر وہ کلام ہے جس میں نفی نہیں، استفہام ہو. بل مستثنی منہ مذکور، اور مستثنی منہ بھی مذکور ہو. یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. النصب والبدل، نصب اور بدل. اما قبلہ، جو اس سے پہلے ہو. ٹھیک ہے، نصب و بدل، نصب بھی جائز ہے اور بدل بنانا بھی جائز ہے جو اس سے پہلے. ما جاءنی احد الا زیدن، ٹھیک ہے، و الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. منصوب بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس کا بدل بھی بنا سکتے ہیں جب کلام موجب میں پریزنٹ ہو. کلام موجب ہے یہ. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھیے کہ کلام غیر موجب میں جب آپ کے پاس کوئی یا کلام غیر موجب کی تعریف بتا دی، اس میں نفی نہیں، استفہام ہو، مستثنی منہ مذکور ہو. ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن ہے. تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو نصب دیں گے جیسے یہ صورت ہے نا ما جاءنی احد الا زیدن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں کلام غیر موجب میں. اور دوسری صورت بتائیے البدل، بدل بنائیں گے، یعنی ما قبل پر جو بھی اعراب ہوگا وہ ہم اس کو دیں گے. جیسے اس جملے میں جاءنی کا فاعل واقع ہو رہا ہے نا احد، نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی، تو احد کو کیا مل رہا ہے، رفع مل رہا ہے. تو زیدن پر کو بھی کیا ملے گا، رفع ملے گا، جو اس کا بدل بنائیں گے ہم. ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے نا منصوب ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو منصوب کر دیتے، اگر یہ مجرور ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو مجرور کر دیتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وَإِن كَانَ مُفَرَّقًا، اگر یہ مفرق ہو. مفرق کا مطلب یہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو. بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامِ غَيْرِ مُوجَبٍ، اس طور پر کہ یہ کلام اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو. اس سے پہلے والی کلام موجب تھا، وہ کلام غیر موجب تھا لیکن اس میں مستثنی منہ مذکور تھا. اس کے ڈیفرنس کیسے کریں گے آپ کے، وہی یعنی کلام غیر موجب یہاں بھی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، مفرق ہے. ٹھیک ہے، والمستثنی منہ غیر مذکور، مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، مفرق کی تعریف ہے یہ. کان اعرابہ بحسب العوامل، تو عوامل کے اعتبار سے اس کا اعراب ہو جائے گا. تقول ما جاءنی الا زیدن، آپ کہیں گے ما جاءنی الا زیدن. وما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا الا زیدن. وما مررت الا بزیدن، اور میں نہیں گزرا مگائے سوائے زید کے پاس سے. اب مطلب کیا ہے عوامل کے اعتبار سے، دیکھیے اب عامل اگر رفع دینے والا ہوگا تو اس پر رفع آئے گا، اگر عامل جر دینے والا ہوگا تو جر آئے گا، اگر عامل نصب دینے والا ہوگا تو نصب آئے گا. مثال کے طور پر دیکھیے ما جاءنی الا زیدن، نہیں آیا میرے پاس سوائے زید. تو زید کی طرف آنے کی نسبت ہو رہی ہے، آنے کی ہو رہی ہے، اور آنے والا کیا ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا.
کوئی بھی کام فعل کو انجام دینے والا وہ فاعل ہوتا ہے، اور فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو لہذا زید پر پیش آئیں گے، رفع آئے گا۔ ما رأیت الا زیدن، میں نے نہیں دیکھا سوائے زید کو۔ اب سوائے زید کو، زید پر کام پرفارم ہوا ہے، اور جس پر کام پرفارم ہو وہ مفعول ہوتا ہے، تو لہذا مفعول کا اعراب زیدن آئے گا۔ اور میں نہیں گزرا سوائے زید کے پاس سے، تو یہ کیا ہوگا؟ بزیدن ہو جائے گا، کیونکہ مجرور واقع ہوا ہے۔ اس کے بعد اعراب کی چوتھی قسم بتائی گئی ہے، وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرَ وَسِوَا وَحَاشَا، اگر یہ ہوں ان تمام کے بعد، یعنی غیرہ کے بعد، سوا کے بعد، سوا کے بعد، سوا حاشا کے بعد، عند الاکثر، یہ اکثر کے نزدیک، کانا مجرورن، مجرور ہوں گے۔ نحو جاءنی القوم غیر زیدن، جیسے کہ جاءنی القوم غیر زیدن وسوا زیدن وسوا زیدن وحاشا زیدن، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام جو ہے نا، ان تمام صورتوں میں اکثر علماء کے نزدیک یہ کیا ہوں گے؟ مجرور ہوں گے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اس سے آگے تشریح پڑھیں گے، اور آگے انشاءاللہ لیکچرز کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔